السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زوینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو شروع کرتے ہیں جانے ستم گر پارٹ 6 بائی فروہ خالد۔ فرح آج بہت خوشگوار موڈ کے ساتھ گھر میں داخل ہوئی تھی۔ ہمدان کے ہاتھوں مریم کو بے عزت ہوتا دیکھ اسے بہت مزہ آیا تھا، مگر گھر میں پہلے سے ہی رونق لگی دیکھ وہ خوشگواریت بھرے انداز میں ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی تھی۔ پھپھو آپ؟ فرح سامنے بیٹھی اپنی پھپھو کو دیکھ خوشی سے چلا اٹھی تھی۔ نسرین بیگم کے بازو وا کرتے ہی وہ ان کے سینے سے جا لگی تھی۔ نسرین بیگم ان کی اکلوتی پھپھو تھی اور بہت سال پہلے کچھ اختلافات کی وجہ سے وہ ان سب سے لڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سارے تعلقات ختم کر دی اپنے گاؤں میں جا بسی تھی۔ یہاں ان کا سسرال تھا۔ صدیقی صاحب نے انہیں منانے کی بہت کوشش کی تھی مگر وہ نہیں مانی۔ وہ اپنے بھائی اور ان کے بچوں سے بہت پیار کرتی تھی، مگر اس وقت ان کا دل ایسا دکھا تھا کہ اتنے لمبے عرصے تک کوئی انہیں منا نہیں پایا تھا۔ آج اتنے سالوں بعد انہیں اپنے گھر دیکھ فرح کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا تھا۔ پھپھو یہ پیاری سی لڑکی کون ہے؟ فرح اپنی ماں کے ساتھ بیٹھی کیوٹ سی لڑکی کو دیکھ پوچھنے لگی تھی۔ یہ پیاری سی لڑکی اجالا ہے، نسرین کی سب سے چھوٹی بیٹی اور تمہاری لاڈلی، بھول گئی کیا؟ سمیہ بیگم بھی اپنی بہن جیسی نند کو اتنے ٹائم بعد دیکھ بے پناہ خوش تھی۔ ارے اجالا کتنی بڑی اور مزید خوبصورت ہو گئی ہے! فرح اجالا سے گلے ملتی خوشی سے چہکی تھی۔ آج اتنے سالوں بعد انہیں اپنے گھر دیکھ فرح کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا تھا۔ فرح اجالا سے گلے ملتی خوشی سے چہک اٹھی تھی۔ آپ بھی بہت حسین ہو گئی ہیں آپی! اجالا اپنے مخصوص دھیمے مترنم لہجے میں بولتی ان سب کے چہروں پر مسکراہٹ بکھیر گئی تھی۔ فرح نے آج اتنے دنوں بعد اپنے گھر میں سب کو مسکراتا دیکھ دل ہی دل میں سب کی نظر اتاری تھی، ورنہ اس ایک حادثے کے بعد ان کا آشیانہ بکھر کر رہ گیا تھا۔ اس ایک شاطر لڑکی کی وجہ سے اس نے اپنے 2 بھائیوں کو کھویا تھا۔ نور اور زین کے کھلکھلاتے چہرے دیکھ اس سے اپنی پھپھو اور اجالا پر بہت پیار آ رہا تھا، جن کے آنے سے ان کے گھر کے بوجھل ماحول میں کچھ کمی آئی تھی۔ آپ لوگ باتیں کریں، میں آج اپنے ہاتھوں سے آپ سب کے لیے کھانا بناؤں گی۔ فرح ان سب پر ایک مسکراتی نظر ڈالتی کچن کی جانب بڑھ گئی تھی، جہاں ملازمین پہلے سے ہی کام میں لگے ہوئے تھے۔ آپی، کیا میں بھی آپ کی مدد کروا سکتی ہوں؟ کچھ دیر بعد فرح کو عقب سے اجالا کی نرم سی آواز سنائی دی تھی۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں گڑیا، آ جاؤ۔ فرح نے اسے اشارے سے اندر بلایا تھا۔ آپ کا گھر بہت پیارا ہے آپی، اجالا نے ان کے ساتھ پیاز کاٹنے میں مدد کرتے ستائشی نگاہوں سے کھڑکی سے باہر نظر آتے لان کو دیکھتے ہوئے کہا تھا، جہاں سرسبز لان کو بہت ہی خوبصورت پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ اور یہ پھول تو بہت ہی پیارے ہیں، اجالا کو وہ پھول بہت پسند آئے تھے۔ ہاں، یہ ہمدان بھائی نے لگائے تھے۔ یہ الفاظ ادا کرتے فرح کے ہاتھ ایک پل کے لیے رکے تھے، مگر اگلے ہی لمحے وہ خود کو نارمل کرتے واپس مصروف ہو گئی تھی۔ وہ کہاں ہے؟ گھر کے سب لوگوں سے ملاقات ہو گئی، صرف ان کو نہیں دیکھا ابھی تک۔ اجالا نے فرح کا انداز بہت غور سے نوٹ کیا تھا۔ وہ ہمارے ساتھ نہیں رہتے۔ فرح کی آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی، جس کا ریزن اس نے پیاز کی کڑواہٹ ہی ظاہر کرنا چاہی تھی، مگر اجالا کو ایسا بالکل بھی نہیں لگا تھا۔ کیوں نہیں رہتے؟ اس گھر کے بڑے بیٹے ہیں وہ، اور ان کی تو ابھی تک شادی بھی نہیں ہوئی نا، تو وہ علیحدہ کیوں رہتے ہیں؟ اجالا کو فرح کی بات سن کر شدید حیرت ہوئی تھی۔ لمبی کہانی ہے، پھر کسی فارغ وقت پر سناؤں گی، ابھی جلدی سے بریانی چڑھا لیتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ بھوک کی وجہ سے سب کچن میں ہی دھاوا بول دیں۔ فرح اس کی بات کو صفائی سے ٹالتی پر مزاح انداز میں کہتی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اجالا نے نوٹ کیا تھا کہ ہمدان کے ذکر پر گھر کے باقی افراد کا ری ایکشن بھی فرح جیسا ہی ہو جاتا ہے۔ یہ سب لوگ اس ایک شخص کو نہ جانے کتنا مس کرتے تھے، جو بے پرواہ اور سنگ دل بنا اپنے اتنے پیارے لوگوں کو دکھ دے رہا تھا۔ اجالا فرح کی بات پر مصنوعی مسکراہٹ ہونٹوں پر ڈال کر اس کی جانب بڑھ گئی تھی، جہاں دروازے کے آگے دوسری طرف کھڑے شاہویز سکندر کو دیکھ پریسا کا دل بند ہوتا محسوس ہوا تھا۔ پریسا کو لگا تھا اب وہ نہیں بچ پائے گی، یہ شخص اتنی بڑی گستاخی پر اسے ایک پل کے لیے بھی زندہ نہیں چھوڑے گا۔ وہ میں
پریسا بولنے کی کوشش میں ہکلا گئی تھی، اس سے الفاظ ادا نہیں ہو پا رہے تھے۔ کیا کر رہی ہو میرے کمرے میں؟ اس کی جانب قہر برساتی نظروں سے دیکھتا وہ اتنی زور سے دہاڑا تھا کہ پریسا کو کمرے کے در و دیوار ہلتے محسوس ہوئے تھے۔ کل رات تم آئی تھی نا یہاں؟ ایک ایک قدم اس کی جانب بڑھاتا وہ اس کے نازک سراپے پر اپنی خوخار نگاہیں ڈالتے ہوئے بولا تھا، بار بار چہرے پر آ گرتی سیاہ زلفوں کو پیچھے کرتی۔ وہ بالکل سفید پڑ چکی تھی، وہ اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی۔ وہ اس وقت کریم کلر کے جوڑے میں نظر لگ جانے کی حد تک پیاری لگ رہی تھی۔ اس کے گلابی لرزتے ہونٹ کسی کا بھی ایمان ڈگمگانے کی صلاحیت رکھتے تھے، مگر اس کے قریب آتے شخص کے لیے جیسے یہ حسن کوئی معنی نہیں رکھتا تھا۔ میں نے کچھ نہیں کیا۔ شاہویز کو ایک دم اپنے سر پر آ پہنچتے دیکھ پریسا بمشکل اپنی صفائی میں کچھ بول نہیں پائی تھی۔ خبردار، جو اس وقت تم بے ہوش ہوئی تو یہیں گاڑ دوں گا۔ پریسا کو لڑکھڑاتا دیکھ شاہویز اس کی کلائی دبوچ کر اسے دیوار کی جانب دھکیلتا کرخدکے سے بولا تھا۔ اس کی بات پر پریسا نے اسے ایسے گھورا تھا جیسے اس کی دماغی حالت پر شبہ ہو۔ کون سا اپنی مرضی سے بے ہوش ہوتی ہوں؟ اس کا بہت دل چاہا تھا جواب دینے کو، مگر اس شخص کی دہشت کے آگے اس وقت اس کی زبان کھل نہیں پا رہی تھی۔ وہ اس کے بے حد قریب آ کھڑا ہوا تھا، اس کے وجود سے اٹھتی دل فریب خوشبو پریسا کو اپنے حواسوں پر سوار ہوتا محسوس ہوئی تھی۔ اس نے بے اختیار اپنی سانس روک لی تھی۔ کیا کر رہی تھی یہاں؟ شاہویز کی نگاہوں میں بار بار اس کے چہرے کو چھوتی، اس کی حسین زلفوں میں الجھی تھی، مگر اگلے ہی لمحے خود کو بھرپور سرزش کرتا وہ فوراً نگاہیں چرا گیا تھا۔ یہ لڑکی سراپائے حسن تھی اور وہ بلیک بیسٹ تھا، جو اس محبت اور حسن کے دل فریب میں پھنسنا سب سے احمقانہ عمل سمجھتا تھا۔ کچھ نہیں، میں وہ اس کے سوشل سرکل میں ہر کوئی اس کا کانفیڈنس کا دلدادہ تھا، سب کو اس کا کھل کر اور نڈر ہو کر بولنا بہت پسند تھا۔ وہ اپنی کالج لائف تک نیشنل لیول پر ڈیبیٹس کی میچ چیمپئن رہ چکی تھی، مگر اس شخص کے سامنے اس کے سارے میڈلز اور تعریفیں دھری کی دھری رہ جاتی تھی، جس کے نڈر ہو کر بولنا تو دور، وہ ہکلا کر رہ جاتی تھی۔ کیا ہوا؟ کیا وہ؟ شاہویز نے بھویں اٹھاتے اپنی سیاہ آنکھوں سے اسے گھورا تھا اور اگلے ہی لمحے اس کی دونوں کلائیں اپنی آہنی گرفت میں قید کرتا اس کی کمر پر موڑ گیا تھا۔ اس کے ایسا کرنے پر پریسا اس کے مزید قریب آ چکی تھی، جس کا ایک غصے میں اور دوسری ڈر کے مارے احساس نہیں کر پا رہی تھی۔ میرے اس بات کا جواب بالکل سچ سچ دینا، رات کو تم میرے کمرے میں آئی تھی یا نہیں، ورنہ آج رات تم یہیں بندھی رہو گی اس اندھیرے کمرے میں۔ شاہویز اس کی گول گول آنکھوں میں جھانکتے دھمکی آمیز لہجے میں بولا تھا۔ پریسا نے ایک نظر اس کے پتریلے تاثرات سے سجے مغرور نقوش کو دیکھا تھا، جہاں کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں دکھائی دے رہی تھی، اور اگلے ہی لمحے خود کو بہادر ظاہر کرتی ہوئی نفی میں سر ہلا گئی تھی۔ نہیں، میں یہاں کیوں آؤں گی؟ مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ تمہارا کمرہ ہے۔ میں تو ابھی اقرا کو تلاش کرتی آئی تھی۔ پریسا نے معصومیت سے آنکھیں ٹپٹپاتے انتہائی صفائی کے ساتھ جھوٹ بول دیا تھا۔ اندر سے اس کا دل سوکھے پتے کی طرح کانپ رہا تھا۔ وہ جانتی تھی اگر سچ بول دیتی تو اس انا کے مارے شخص نے اسے گولی مارنے اور ایک سیکنڈ بھی نہیں لگانا تھا۔ شاید جس حالت میں پریسا اسے دیکھ چکی تھی، ویسی حالت میں وہ کبھی کسی کے سامنے نہیں آیا تھا، اسی وجہ سے وہ اب ایسے بھپرا شیر بنا کھڑا تھا۔ میں تمہاری بات پر یقین کر رہا ہوں، لیکن اگر یہ جھوٹ ہوا تو تمہارے یہ حسین ہاتھ پیر توڑ کر اپنے کتوں کو کھلا دوں گا۔ شاہویز نے اس کی کلائیں جھٹکے سے آزاد کرتے اسے خود سے دور ڈھکیل دیا تھا۔ اس نے ابھی میری تعریف کی؟ پریسا اپنی دودھیا ملائم کلائیوں کو ایک دم لال ہوا دیکھ ڈر سے بلبلاتی اس کی بات پکڑنے سے باز نہیں آئی تھی۔ اس کی بڑبڑاہٹ پر شاہویز نے اسے گھور کر دیکھا تھا، جس پر نفی میں سر ہلاتے اس نے اس کے قریب سے نکلنا چاہا تھا۔ وہ جان بچا کر جانے پر اپنے رب کا شکر ادا کرتی تیز تیز قدموں سے چلتی دروازے تک پہنچی ہی تھی۔ اب دروازے کے بیچوں بیچ کھڑے بہت بڑی جسامت کے مالک کو دیکھ اس کے منہ سے دل خراش چیخ برآمد ہوئی تھی۔ جسامت کے مالک کتے کو دیکھ بنا کچھ سوچے سمجھے خوف کے عالم میں واپس بھاگتے موبائل پر مصروف ہوتے شاہویز سکندر کے سینے میں جا سمائی تھی۔
یہ سب کچھ اتنا اچانک ہوا تھا کہ شاویز سمجھ بھی نہیں پایا تھا۔ اس کے ہاتھ سے موبائل چھوٹ کر زمین بوس ہو چکا تھا اور اس نے آگ اگلتی نگاہوں سے پریسا کو گھورنا چاہا تھا، مگر وہ جس طرح اس کے سینے سے شرٹ کو مٹھی میں دبوچے، وہ دوسرا بازو اس کے کمر کے گرد حمائل کیے، وہ اس کے ساتھ کسی مقناطیس کی طرح چمٹی۔ شاویز سکندر کی دھڑکنیں منجمد کر گئی تھی۔ پریسا کے پیچھے آتے کتے کی بھونکنے کی آوازیں اس کی دھڑکنوں کے پیچھے دب گئی تھی۔ اسے خیال رہا تھا تو بس اپنے سینے سے لگے اس رستے کانپتے نازک وجود کا۔ آج بہت عرصے بعد اس کے سینے میں موجود پتھر میں اسے کچھ ہلچل محسوس ہو رہی تھی، لیکن اس سے پہلے کہ اس کا دل ان دھڑکنوں کا عادی ہوتا اور سینے پر محسوس ہوتا، پریسا کی ہتھیلی کا نرم گرم لمس اپنا جادو پوری طرح چلا پاتا۔ اندر داخل ہوتے جنید کی آواز نے سارا فضول توڑ دیا تھا۔ آئی ایم سوری سر، یہ پتہ نہیں کیوں رسی چھڑا کر سیدھا آپ سے ملنے بھاگ گیا۔ اپنے دھیان میں کتے کے پیچھے اندر آتا جنید سامنے کا منظر دیکھ اپنی جگہ سن ہو چکا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس وقت پریسا آفندی شدید خوف کے عالم میں جس شخص کے گلے لگی کھڑی تھی وہ شاویز سکندر ہی تھا یا بس اس کا وہم۔ اور اگر پریسا اس بلیک بیسٹ کے قریب گئی بھی تھی تو اسے باقی تمام لڑکیوں کی طرح بلیک بیسٹ نے خود سے دور کیوں نہیں کیا تھا؟ مگر جنید اس وقت بنا کچھ بولے کتے کی رسی تھام کر وہاں سے نکل گیا تھا۔ بھیگی آنکھیں صاف کرتے اس نے گردن اس جانب گھمائی تھی جہاں کھڑے شخص کو دیکھ اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ تم، ہبا زہر خند لہجے میں بولتی اپنی جگہ سے اٹھی تھی، تم میرے گھر میں کیا کر رہے ہو؟ ہبا اس وقت اندر سے بہت کمزور پڑ چکی تھی۔ اس میں کم از کم اس وقت اس شخص سے لڑنے کی ہمت بالکل بھی نہیں تھی۔ ایس پی صاحبہ، میری سوچ سے زیادہ بے مروت نکلی تم۔ گھر آئے مہمانوں کی خاطر مدارت کی جاتی ہے، ایسے منہ پھاڑ کر نہیں پوچھا جاتا۔ سیاہ قمیص شلوار اور ملبوس سلیوز کو کوہنی تک فولڈ کیے وہ ہمیشہ کی طرح اس وقت بھی چہرے کو سیاہ نقاب میں چھپایا ہوا تھا، مگر اب ہبا اسے ایسے ہی پہچاننے کی عادی ہو چکی تھی۔ اس لباس میں اس کے کسرتی چوڑے کندھے اور سینہ نمایاں تھے، جسے دیکھ کر اس کی ٹیم کے ہر فرد کو اس کے ساتھ ہوتے تحفظ کا بھرپور احساس ہوتا تھا۔ مگر اس وقت ہبا نے اسے اتنی ہی نفرت سے دیکھا تھا۔ وہ بنا ہبا کے کہے اس کے برابر صوفے پر آ بیٹھا تھا۔ ہبا ایک جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھی تھی اس شخص کی اس بے باکی پر۔ اس کا دل چاہتا تھا اس کی یہ نقاب سے جھانکتی دلکش نگاہیں نوچ لے۔ دیکھو، میں اس وقت بہت زیادہ ذہنی ٹینشن کا شکار ہوں، تمہاری جانب سے مزید کوئی بری خبر افورڈ نہیں کر سکتی، پلیز مجھ پر رحم کھاؤ اور چلے جاؤ یہاں سے۔ ہبا نم آنکھوں سے اس کے سامنے ہاتھ جوڑتی میر حازم سالار کا دل چیر گئی تھی، جو اپنے سینے پر گولی تو آرام سے کھا سکتا تھا مگر ان بھوری آنکھوں کو بھیگتے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ حازم نے ہاتھ بڑھاتے اس کے جڑے ہاتھوں کو اپنی مٹھی میں قید کرتے اسے اپنی جانب کھینچ لیا تھا۔ ہبا اس سے اس حملے کی توقع نہیں کر پا رہی تھی، سیدھی اس کے چوڑے سینے پر آ گری تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اس افتاد پر سنبھل کر اس سے دور ہو پاتی، حازم اب سے اپنے مضبوط حصار میں قید کر چکا تھا۔ چھوڑیں مجھے، یہ کیا بےہودگی ہے؟ ہبا اس سے دور ہونے کی کوشش کرتی چلا اٹھی تھی۔ آئی ول کل یو باسٹرڈ! ہبا اس کے سینے پر مکے برساتی مسلسل مزاحمت کر رہی تھی، جبکہ حازم اس کے بالوں سے اٹھتی دل فریب مہک اپنی سانسوں میں اتارتا اس وقت اپنی زندگی کے سب سے پرسکون اور خوبصورت لمحوں کو انجوائے کر رہا تھا۔ وہیں اس کی گرفت میں قید اس کی جنگلی بلی اس کی گردن کو اپنے ناخنوں سے لہو لہان کر چکی تھی۔ یار ایس پی، تم تو میری سوچ سے زیادہ ظالم ہو، باقی لڑکیاں میرے قریب آنے کے لیے مرتی ہیں اور ایک تم ہو۔ کہ حازم اس کے بالوں کی لٹ کھینچتا بات ادھوری چھوڑتا آنکھ دبا گیا تھا، جبکہ اس کی بات پر ہبا نے پہلے سے بھی زیادہ ناگواری سے اسے دیکھا تھا۔ وہ سب لڑکیاں تمہاری طرح بے غیرت ہوں گی۔ ہبا کے باقی الفاظ منہ میں ہی رہ گئے تھے جب حازم نے اپنی بھاری ہتھیلی اس کے ہونٹوں پر دباتے اس کا چہرہ اپنے قریب کیا تھا۔ اتنی گستاخیاں مت کرو یار، بعد میں تمہارے لیے ہی مشکل ہو جائے گی، میں اتنا اچھا بھی نہیں ہوں۔ حازم کی آنکھوں میں اس کے الفاظ پر غصہ تھا، مگر گرفت اور لفظوں میں ویسی ہی نرمی موجود تھی جو ہبا کے قریب آتے حازم کے لمس میں دراتی تھی۔ اگر ہبا ایک بار بھی اس شخص کا درندوں بھرا روپ دیکھ لیتی تو ایک پولیس آفیسر ہونے کے باوجود اس سے خوف کھاتی۔ تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ کیوں ہر وقت میرے سائے کی طرح میرے ارد گرد منڈلاتے رہتے ہو؟ یہ سب بہت غلط ہے۔ تم لوگوں کے لیے یہ سب جائز ہوگا مگر میرے لیے نہیں۔ میں کسی کی منکوہہ ہوں، تم
یوں میرے قریب نہیں آ سکتے۔ ہبا نے آخر کار سچ ہوتے اپنے لہجے کو بہت مشکل سے نرم کرتے اسے سمجھانا چاہا تھا۔ کیا پتہ کوئی بات اس شخص کی الٹی کھوپڑی میں بیٹھ جائے۔ میری معلومات کے مطابق تمہارا شوہر مر چکا ہے، اور اگر نہیں بھی مرا تو اس کے سامنے آنے پر میں اپنے ہاتھوں سے اسے مار دوں گا۔ حازم اس کی آنکھوں میں جھانکتے ایسے بولا تھا جیسے معمول کی کوئی بات کر رہا ہو۔ تم؟ ہبا نے اس کے چہرے کی جانب ہاتھ بڑھایا تھا، مگر اس سے پہلے ہی حازم اسے تھام گیا تھا۔ میں یہاں تم سے لڑنے نہیں، تمہاری مدد کرنے آیا ہوں، مگر مجال ہے جو تم میری کوئی بات آرام سے سن لو۔ حازم اس کی بات کی نرماہٹیں محسوس کرتا اب کی بار نرمی سے بولا تھا۔ وہ اب مزید ٹائم ویسٹ نہیں کر سکتا تھا۔ کیسی مدد؟ اور تم میری مدد کیوں کرو گے؟ تم تو خود میرے دشمن ہو۔ ہبا کی مزاحمت ابھی بھی جاری تھی۔ اس کی بڑی بڑی جھیل سی آنکھیں جب آنکھوں میں مشکوکیت لیے اسے دیکھتی تھی، حازم کو اپنا دل ان میں ڈوبتا محسوس ہوتا تھا۔ باقی لوگ دوستی کے ناطے مدد کرنا چاہتے ہیں، مگر میں دشمنی کے ناطے؟ بے شک اسے ادھار سمجھ کر آگے کسی موقع پر تم بھی اتار دینا۔ حازم اس کے سامنے خود کو اس کا ہمدرد ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے سودے بازی کرتے ہوئے بولا تھا۔ کیا ہوا، خیریت؟ دوسری طرف آپ نے مجھے اس طرح اچانک یہاں کیوں بلا لیا؟ جنید گھبرایا پریشان سا مہروسہ کے بلاوے پر پارک میں پہنچا تھا۔ دونوں نے ہی اپنے حلیے تبدیل کر رکھے تھے، ایک بہت ضروری کام کے لیے۔ ایس پی ہمدان اور باقی اداروں کی نظر میں بلیک سٹارز کی تیسری گینگ لیڈر جل کر مر چکی ہے، جو کہ انہی کی وجہ سے ہوا ہے۔ تو اتنے بڑے نقصان کے بعد بلیک سٹارز اور ان کی ٹائیگرز فورس خاموشی سے تو بیٹھے گی نہیں۔ ایس پی ہمدان کو اس بات کا حساب تو دینا ہی پڑے گا نا۔ مہروزہ کی آنکھوں میں ایک عجیب سی پراسراریت تھی۔ تو آپ چاہتی ہیں میں ایس پی ہمدان کو اس غلطی پر اوپر پہنچا دوں؟ مہروزہ کی بات پر جنید نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ شٹ اپ! دوبارہ ایسا سوچا بھی تو پہلے تمہیں اوپر پہنچا دوں گی۔ جنید کی بات مہروزہ کے دل میں خنجر کی طرح پیوست ہوئی تھی۔ جنید اس کے انداز پر مسکرائے بنا نہیں رہ سکا تھا۔ کیا ہی بات ہے، میرے تینوں گینگ لیڈرز کی نفرت بھی شدت سے کرتے ہیں اور محبت بھی۔ جنید شاہویز کے روم کا منظر تصور میں لاتا معنی خیزی سے بولا۔ میرا اور میر سر کا تو ٹھیک ہے، یہ تینوں سے کیا مراد ہے تمہاری؟ مہروزہ نے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ کچھ بھی نہیں، مذاق کر رہا تھا، مجھے شاہ سر کی ہاتھوں پیٹنے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ جنید نے آخری بات دل میں ہی بولی تھی۔ آپ یہ بتائیں ایس پی ہمدان کے ساتھ کرنا کیا ہے؟ جنید کو یہاں زیادہ دیر رکنا خطرے سے خالی نہیں لگا تھا۔ انہیں کال کر کے ان کے بھائی اور بہن کو قتل کرنے کی دھمکی دینی ہے، اور پھر ان کے چھوٹے بھائی زین پر قاتلانہ حملہ بھی کروانا ہے۔ مہروزہ اپنے مخصوص کھردرے لہجے میں بولتی جنید کے سر پر بم پھوڑ گئی تھی۔ آپ یہ بتائیں ایس پی ہمدان کے ساتھ کرنا کیا ہے؟ جنید کے سوال پر اس نے یہی جواب دیا تھا۔ کیا آپ ایس پی ہمدان کے بھائی کو مروانا چاہتی ہیں؟ جنید کو گہرا شوق لگا تھا۔ اسے کبھی اپنے لیڈرز کے دماغوں کی سمجھ نہیں آ پاتی تھی، جو ہمیشہ کچھ الگ ہی سوچتے اور کرتے تھے۔ قتل کرنے اور صرف ایک قاتلانہ حملہ کروانے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ اسے قتل نہیں کرنا، صرف ایس پی ہمدان کو دھمکانے کے لیے ایک چھوٹا سا حملہ کروانا ہے، وہ بھی ان کے گھر کے باہر۔ اور یہ کام کرو گے تم؟ اب جلدی سے کال کرو، ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ مہروزہ اسے ساری بات سمجھاتی ہاتھ میں پکڑے موبائل کی جانب اشارہ کر گئی تھی۔ جنید الجھن بھرے دماغ کے ساتھ اس کے کہنے پر کال ملا چکا تھا۔ ہیلو ایس پی صاحب، بلیک سٹار بات کر رہا ہوں۔ ہماری گینگ لیڈر کو مروا کر تم نے بہت بڑا گناہ کیا ہے۔ اب تم ہمارے بدلے کے لیے تیار رہنا۔ بہت جلد تمہیں تمہارے بہت پیاروں کی لاشیں ہماری طرف سے تحفے میں ملنے والی ہیں۔ بلیک سٹار سے الجھنے والے کو اتنی آسانی سے ہم نہیں چھوڑتے، نسلیں برباد کر کے رکھ دیتے ہیں، جس سے اب تمہاری ہونے والی ہے۔ اپنے بھائی کا جنازہ اٹھانے کے لیے تیار رہنا۔ جنید اپنے مخصوص کھردرے لہجے میں مہروزہ کا کہا لفظ بر لفظ فالو کرتا ہمدان کا جواب سننے سے پہلے ہی کال کٹ کر چکا تھا۔ ویل ڈن! ایس پی صاحب نہ صرف کال کے ذریعے ہماری لوکیشن ٹریک کروا رہے ہوں گے، بلکہ بہت جلد یہاں تک پہنچ بھی سکتے ہیں۔ اس سمت کو یہیں دفن کر دو اور جلدی سے نکلو یہاں سے۔ مہروزہ اسے جلدی سے ہدایت دیتی وہاں سے نکل آئی تھی۔ جنید بھی اس کی بات پر عمل کرتے اپنا پورا کام کرتا اگلے 5 منٹ کے اندر اس پارک سے نکل گیا تھا۔ یہ پارک ہمدان کے اس گھر سے 5 منٹ کی مسافت پر تھا، جہاں اس کے پیرنٹس اور بہن بھائی رہتے تھے۔
ہمدان کی جان بستی تھی اپنے بہن بھائیوں میں۔ اس کے حوالے سے دھمکی دینے والے کو سبق سکھانے ہمدان اسی وقت پولیس اسٹیشن سے نکل آیا تھا۔ محروسہ ایس پی ہمدان کو بہت اچھی طرح سے پہچان گئی تھی، اس لیے اب اس سے چند قدم آگے ہی رہنے لگی تھی۔ ان کے کیے کے مطابق ہمدان اپنی ٹیم کے ساتھ وہاں پہنچ چکا تھا، مگر کر کچھ نہیں پایا تھا، کیونکہ اتنے بڑے پارک میں ایسے انسان کو ڈھونڈنا ناممکن سی بات تھی جہاں ہر وقت ہزاروں کی تعداد میں لوگ پائے جاتے تھے۔ اگر میرے بھائی کو ذرا سی بھی خراش آئی تو تم لوگوں کو چھوڑوں گا نہیں، ہمدان پارک سے نکلتا مکتیاں بھیجتے بڑبڑایا تھا۔ اس کے بابا نے اس کے سامنے ایک ہی شرط رکھی ہوئی تھی کہ وہ اس کی دی ہوئی سیکیورٹی اسی صورت لیں گے جب وہ ان کے ساتھ ان کے گھر میں رہے گا، مگر ہمدان ان لوگوں سے بات تک نہیں کرتا تھا، ساتھ رہنا تو بہت دور کی بات تھی۔ پہلے تو اسے ان کی سیکیورٹی نہ لینے سے زیادہ فرق نہیں پڑا تھا، مگر اب وہ اپنے گھر والوں کو ایسے خطرے میں نہیں رہنے دے سکتا تھا۔ اس نے اپنے ماتحت کا اپنے گھر کے باہر سخت سیکیورٹی کا انتظام کرنے کو کہا تھا۔ ابھی وہ ہدایت دیتا ہٹا ہی تھا جب اس کے کانوں میں فائرنگ کی آواز گونجتی اس کے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی تھی، کیونکہ یہ فائرنگ کی آواز اسی ایریا سے سنائی دی گئی تھی جہاں اس کا گھر تھا۔ ہمدان ایک سیکنڈ کی بھی دیر کیے بنا گاڑی میں بیٹھتا فوراً اسی جانب نکل گیا تھا۔ اگر پریسا اس بلیک بیسٹ کے قریب گئی بھی تھی تو اسے باقی تمام لڑکیوں کی طرح بلیک بیسٹ نے خود سے دور کیوں نہیں جھٹکا تھا، مگر جنید اس وقت کچھ بھی بنا بولے اس کی کتے کی رسی تھام کر وہاں سے نکل گیا تھا۔ جنید کی جاتے ہی شاہویز پریسا کے دونوں بازوؤں کو اپنی سخت گرفت میں جکڑتا خود سے دور ڈھکیل گیا تھا۔ اس کی گرفت اتنی سخت تھی کہ پریسا کو اس کی انگلیاں اپنی جلد میں گھستی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ دور رہو مجھ سے، اگر دوبارہ میرے اتنے قریب آنے کی کوشش کی تو گلا دبا دوں گا تمہارا۔ شاہویز اسے قہر برساتی نگاہوں سے دیکھتے اپنے موبائل اٹھاتا وہاں سے جانے ہی لگا تھا کہ پریسا غصے سے اس کے قریب آئی تھی۔ اس کی نسوانی عزت نفس پر یہ وار بہت کاری ثابت ہوا تھا۔ ایکسکیوز می مسٹر وحشی، تم میں ایسے کون سے سرخاب کے پر لگے ہیں جو میں تمہارے قریب آنے کی کوشش کروں گی؟ تمہارے جیسے اس جنگلی کتے کی وجہ سے اچانک ہوا یہ سب۔ پریسا غصے میں مزید بھی بولنا چاہتی تھی، مگر شاہویز کی لال آنکھیں دیکھ وہ بمشکل ہی زبان کو دانتوں تلے دبا پائی تھی۔ اپنی زبان کو لگام دو ورنہ۔ شاہویز اپنی بات ادھوری چھوڑتا باہر نکل گیا تھا۔ اس لڑکی کے سامنے زیادہ دیر کھڑے رہنا اسے خطرے سے خالی نہیں لگتا تھا، جو اس وقت اپنے بکھرے حلیے اور حسن سے لاپرواہ بلیک بیسٹ کے لیے آفت بنی ہوئی تھی۔ یہ بلیک بیسٹ مجھ سے گھبرا رہا ہے کیا؟ پریسا کو اپنی اتنی بدتمیزی کے جواب میں اس کا ایسے چلے جانا حیرت میں مبتلا کر گیا تھا۔ جس طرح وہ اس سے نظر چرا کر گیا تھا پریسا کے لیے کوئی عام بات نہیں تھی، کیونکہ آج تک اس نے ان سیاہ آنکھوں سے صرف اسے خوف زدہ ہی کیا تھا۔ کیوں کترایا نہیں تھا؟ اتنی آسانی سے تو میں اپنے شکار نہیں چھوڑتی مسٹر بیسٹ۔ پریسا آنکھوں میں شرارت بھرے لہجے سے اس کے پیچھے لپکی تھی۔ بات سنو۔ وہ غصے میں لمبے لمبے ڈگ بھرتا بہت دور نکل گیا تھا۔ پریسا کو تقریباً بھاگ کر اس تک پہنچنا پڑا تھا۔ اس نے پھولے سانس کے ساتھ اسے پکارا تھا۔ شاہویز کا دل چاہا تھا اس لڑکی کو اٹھا کر کہیں دور پھینک دے۔ وہ اس کی بات انسنی کرتا رکا نہیں تھا۔ وہ اسی تیزی سے چل رہا تھا۔ پریسا بھاگ کر اس کے سامنے آتے اس کا راستہ روک گئی تھی۔ شاہویز نے خوخار نگاہوں سے اس سفید بلی کو اپنا راستہ کتے کاٹتے دیکھا تھا، جو کب کیا بن جاتی تھی اسے خود بھی سمجھ نہیں آئی تھی۔ تم یہ سب کر کے مجھے خود سے سختی کرنے پر مجبور کر رہی ہو، شاہویز مٹھیاں بھیجتے بمشکل خود پر ضبط پا کر بولا۔ وہ جانتا تھا یہ لڑکی اس کا غضبناک روپ برداشت نہیں کر پائے گی، اس لیے وہ اس کے سامنے نہ چاہتے ہوئے بھی اپنا رویہ نرم رکھنے پر مجبور تھا۔ اگر پریسا کو پتہ چل جاتا کہ یہ اس شخص کا ابھی نرم رویہ ہے تو اس نے غش کھا کر یہیں گر پڑنا تھا۔ دیکھو، تم نے بلا وجہ مجھے یہاں قید کر رکھا ہے، مگر پلیز میری ایک بات تو مان لو۔ مان ہی سکتے ہو نا؟ آج میرا برتھ ڈے ہے، تم رات کو واپس آتے میرے لیے میرا فیورٹ کیک لا سکتے ہو؟ بہت معمولی سی خواہش ہے، پلیز پوری کر دو۔ پریسا اس کے سامنے اپنی گول گول آنکھیں ٹپاتی
کہ اگلے پچھلے سارے ریکارڈ توڑ چکی تھی۔ پہلی بار کسی نے بلیک بیسٹ سے ایسی کوئی فرمائش کی تھی۔ شاہویز کو اپنی اس کی فضول بات پر مزید آگ لگ گئی تھی۔ یہ لڑکی بلا وجہ اس کا ٹائم ویسٹ کر رہی تھی۔ جنید لے آئے گا۔ شاہویز مٹھیاں بھیجتا، اس کی جانب دیکھنے سے پوری طرح گریز برتتا وہاں سے جانے لگا تھا جب پریسا ایک بار پھر اس کے سامنے آ گئی تھی۔ شاہویز کے ایک دم رک جانے کی وجہ سے دونوں ٹکراتے ہوئے بچے تھے۔ میں تم سے کہہ رہی ہوں تم ہی لاؤ گے، اور وہ بھی گل بہار بیکر سے گلشیر بھائی کے ہاتھوں کا بنا ہوا کیک، اور ان سے یہ کیک ان کے سر پر کھڑے ہو کر بنوانا ہوتا ہے۔ پریسا کمر پر دونوں ہاتھ رکھتے بالکل لڑکا عورتوں کی طرح بول رہی تھی۔ شاہویز کی نظریں چرانا اسے بہت مزہ دے رہا تھا، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی یہ چیز آگے چل کر اس پر کتنی بھاری پڑنے والی ہے۔ شاہویز کا غصہ اب حد پار کر چکا تھا۔ وہ آگے بڑھا تھا اور پریسا کے کمر پر رکھے دونوں ہاتھوں کو مروڑ کر لاک کرتا اسے اپنے بہت قریب کر چکا تھا۔ تمہاری یہ فضول سی ڈیمانڈ میرے نزدیک ذرا سی بھی اہمیت نہیں رکھتے۔ تم جو کرنا چاہ رہی ہو اس میں سب سے زیادہ نقصان تمہیں ہی ہوگا، اس لیے اپنی یہ اوچھی حرکتیں بند کرو اور دوبارہ میرے سامنے مت آنا، ورنہ نتائج کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ تمہارے پاس 2 دن کا وقت ہے۔ میں نے جو تمہیں آزاد کرنے کی شرط رکھی تھی اس پر حامی بھرتی ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ تمہاری لاش کو آفندی مینشن بھجوانا میرے لیے مشکل کام بالکل بھی نہیں ہے۔ شاہویز کے وحشیانہ لمس پر پریسا کی کلائیاں بالکل لال ہو چکی تھیں۔ درد کے مارے اس کی آنکھوں سے کئی آنسو بہہ نکلے تھے۔ کل اس شخص کو اس قابل رحم حالت میں دیکھ پریسا کے دل میں جو نرمی پیدا ہوئی تھی وہ سب اب ختم ہو چکی تھی۔ اس کے دل میں بلیک بیسٹ کا خوف ایک بار پھر سے پوری طرح سے چھا گیا تھا۔ وہ کچھ نہیں بولی تھی۔ وہ ایک دم شاہویز سکندر سے بلیک بیسٹ کے روپ میں آئے شخص کی جانب دیکھنے سے بھی گریزاں تھی۔ اقرا! شاہویز نے اسے خود سے دور جھٹکتا ہوا زور سے دہاڑا تھا۔ پریسا اس کے دھتکارنے پر لڑکھڑا کر زمین پر جا گری تھی، جس کی وجہ سے اس کی کہنی بری طرح چھل گئی تھی۔ جی سر! اقرا فوراً حاضر ہوئی تھی۔ لے جاؤ اسے اور کال کوٹری میں بند کر دو، مجھے اب یہ یہاں آزاد پھرتی نظر نہ آئے۔ شاہویز بنا نیچے گری پریسا پر ایک بھی نگاہ ڈالے وہاں سے نکلتا چلا گیا تھا۔ اقرا نے بنا کچھ بولے اس بات میں سر ہلا دیا تھا، مگر اسے سمجھ نہیں آئی تھی کہ وہ اچانک اتنا وحشی کیوں بن گیا ہے۔ پریسا کے صرف ایک کیک کی ڈیمانڈ پر تو وہ اتنے غصے میں نہیں آ سکتا تھا۔ آخر ریزن کیا تھا اتنا غصہ کرنے کا؟ وہ بلا وجہ کسی کو کچھ نہیں کہتا تھا، صرف قصوروار کو ہی اس کی سزا سناتا تھا۔ تو پھر پریسا کس بات کی قصوروار تھی؟ کیا گناہ سرزد ہوا تھا اس سے؟ تم ٹھیک ہو؟ اقرا نے آگے بڑھ کر پریسا کو تھاما تھا، جو ابھی تک وہیں بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ اس کا پورا وجود شاہویز کے خوف سے کانپ رہا تھا۔ بہت برا ہے یہ انسان، شدید نفرت کرتی ہوں میں اس سے، کبھی معاف نہیں کروں گی میں اسے، وحشی گنڈا بھائی بوالی کہیں کا۔ پریسا ہاتھ سے اپنے آنسو صاف کرتی ہوئی شاہویز کو جن القابات سے نواز رہی تھی وہ سنتے ہی اقرا بمشکل اپنے مسکراہٹ پوشیدہ رکھ پائی تھی۔ اس کا ذرا بھی دل نہیں چاہا تھا اس پیاری سی لڑکی کو ایسی سخت سزا دینے کو، مگر اس وقت اسے صرف شاہویز کا آرڈر ہی فالو کرنا تھا۔ باقی لوگ دوستی کے ناطے مدد کرنا چاہتے ہیں، مگر میں دشمنی کے ناطے، بے شک اسے ادھار سمجھ کر آگے کسی موقع پر تم بھی اتار دینا۔ حازم اس کے سامنے خود کو اس کا ہمدرد ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے سودے بازی کرنے لگا تھا۔ تم کیا مدد کر سکتے ہو میری؟ وہ لوگ چاہتے ہیں میں کیس واپس لے لوں، جو میں مر کر بھی نہیں کروں گی، لیکن ان کو پرابلم مجھ سے ہے۔ مارنا ہے تو مجھے مارے، میری ماما اور بہن کو انہوں نے خراج پہنچائی تو چھوڑوں گی نہیں میں انہیں۔ ہبا کو اس وقت کسی مضبوط ساتھی کی ضرورت تھی، جو حازم کے روپ میں اسے ملا تھا۔ وہ اس وقت کوشش کے باوجود اس سے بے رخی نہیں برت پائی تھی۔
نہ جانے کیوں دل اس شخص پر یقین کرنے کا خواہاں تھا۔ شمشیر خان کو بہت اچھے سے جانتا ہوں میں، میری برادری کا آدمی ہے، جانتا کیسے نہیں ہوں گا میں۔ شریف وہ دنیا والوں کے لیے ہے، مگر ہم اس کی اصلیت سے بہت اچھی طرح واقف ہیں۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اس نے تمہاری ماں اور بہن کو کہاں رکھا ہوا ہے۔ میں وہاں تک پہنچنے میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں۔ حازم کو اس کی آنکھوں سے نکلتے آنسو اپنے دل پر گرتے محسوس ہو رہے تھے۔ تم کیوں کرنا چاہتے ہو میری مدد؟ وہ بھی اپنے سر دشمنی مول لے کر۔ ہبا کو یہ بات بہت عجیب لگی تھی۔ میں تمہاری مدد نہیں کر رہا ہوں، اپنی دشمنی نکال رہا ہوں اس شخص سے۔ بہت پرانا حساب رہتا ہے اس سے، جو اب پورا ہوگا۔ اگر تم اپنی بہن اور ماں کو بچانے کے لیے اس کیس سے پیچھے ہٹ گئی تو میرا حساب بھی ادھورا رہ جائے گا، اس لیے میں یہ سب کر رہا ہوں۔ حازم نے جھوٹ کا سہارا لیتے اس کے سامنے اپنی اچھائی نہیں آنے دی تھی۔ ہبا کچھ پل اپنی کھوجتی نگاہوں سے اسے دیکھتی رہی تھی۔ اپنے دشمن پر یوں یقین کرنا اس کے لیے مشکل تھا، مگر اس وقت اس کے پاس اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، تو کیا کرنا ہوگا ہمیں؟ ہبا اس کی مدد لینے پر راضی ہو چکی تھی۔ حازم اس کی آنکھوں میں پراسرار سی چمک دیکھ کر مسکرا اٹھا تھا۔ اس کی جنگلی بلی کیا سوچتی تھی اور اس کے حوالے سے کیا ارادے رکھتی تھی، حازم سے بہتر شاید اسے کوئی نہیں سمجھ سکتا تھا۔ حازم اسے 15 منٹ میں تیار ہو کر مطلوبہ جگہ پر پہنچنے کا کہتا وہاں سے نکل آیا تھا۔ یا خدا، یہ فائرنگ کی آواز تو گھر کے باہر سے آ رہی ہے، اور ابھی زین ہی باہر نکلا ہے۔ فرحہ کی بات پر ڈرائنگ روم میں بیٹھے افراد کے دل دہل اٹھے تھے۔ سب فوراً باہر کی جانب بڑھے تھے۔ سب سے پہلے صدیقی صاحب ہی باہر پہنچے تھے۔ زین کی گاڑی پر فائرنگ ہوئی تھی، مگر وہ بالکل محفوظ تھا اور کافی خوفزدہ بھی۔ تم ٹھیک ہو؟ سامیہ بیگم نے فوراً اسے سینے سے لگاتے اس کے صحیح سلامت ہونے کا یقین کیا تھا۔ لوگوں کو اکٹھا ہوتے دیکھ حملہ آور بھاگ گئے تھے۔ جب 5 منٹ بعد پولیس کی 3 گاڑیاں سائرن بجاتی ان کے پاس آ پہنچی تھیں، جس میں سے بھاگ کر نکلتے ہمدان کو دیکھ صدیقی باللہ کا ہر فرد ساکت ہوا تھا۔ کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ ہمدان آج اتنے عرصے بعد واپس اس چوکھٹ پر لوٹا تھا۔ زین، تم ٹھیک ہو؟ آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ ہمیشہ ان سب کے سامنے سرد پن اور بے حسی برتنے والا ایس پی ہمدان صدیقی اپنے گھر والوں پر آئی ذرا سی آفت برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اس کا لال چہرہ اور آنکھیں بتا رہی تھی کہ پارک سے گھر تک کا یہ 5 منٹ کا راستہ اس نے کس طرح طے کیا ہے۔ ہمیں کچھ نہیں ہوا، ہم بالکل ٹھیک ہیں اور اپنا خیال رکھنا بہت اچھے سے جانتے ہیں۔ تم اپنی یہ سیکیورٹی لے کر جا سکتے ہو، ہمیں اس کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ صدیقی صاحب زین کو ہمدان سے دور کرتے، باقی سب کو اندر جانے کا اشارہ کرتے گیٹ کی جانب بڑھ گئے تھے۔ بابا، آپ کو اس سیکیورٹی کی ضرورت ہے۔ ہمدان جیسا اکڑوس شخص اپنے بابا کے آگے نرم پڑتا بمشکل یہ الفاظ ادا کر پایا تھا۔ ہمیں کسی سیکیورٹی کی ضرورت نہیں ہے ایس پی صاحب، ہمیں اپنے بیٹے کی ضرورت ہے۔ میں اپنے بوڑھے ماں باپ کے ساتھ رہنا بھی پسند نہیں کرتا۔ صدیقی صاحب اسے نر اٹھے لہجے میں جواب دیتے اندر کی جانب بڑھ گئے تھے۔ گیٹ بند کرتے اجالا نے نگاہیں اٹھا کر ہمدان کی جانب دیکھا تھا، جس شخص کے لیے اپنے گھر کی دہلیز پار کرنا بھی بہت مشکل امر ثابت ہو رہا تھا۔ اس نے جان بوجھ کر دروازہ بند کرنے کی بجائے آدھا کھلا چھوڑ دیا تھا۔ جب اسی لمحے ہمدان کی نظر اس پر پڑتی، اسے زلزلوں کی نظر کر گئی تھی۔ ہمدان تیر کی تیزی سے گھر کے اندر داخل ہوا تھا، جس دہلیز کو کبھی نہ پار کرنے کی کبھی قسم اٹھا رکھی تھی اس نے۔ اجالا کو دیکھ وہ سب ٹوٹ چکی تھی۔ تم یہاں میرے گھر میں کیا کر رہی ہو؟ تم زندہ، تم تو جل کر مر گئی تھی، ہے نا؟ ہمدان سب کے ساتھ اندر بڑھتی اجالا کی کلائی دبوچ کر اسے وہیں روکتا۔ اجالا سمیت وہاں موجود تمام افراد کو ساکت کر گیا تھا۔ کسی کو امید نہیں تھی ہمدان اندر آئے گا، مگر اندر آ کر اس نے جو الفاظ ادا کیے تھے، اس نے انہیں خوش ہونے کے ساتھ ساتھ مزید شوق دیا تھا۔ ہمدان تیر کی تیزی سے گھر کے اندر داخل ہوا تھا۔ ہمدان بھائی، یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ یہ اجالا ہے، نسرین پھوپھو کی سب سے چھوٹی بیٹی۔ آپ اسے ایسے کیوں کہہ رہے ہیں؟ سب سے پہلے فرحہ کو ہی ہوش آیا تھا۔
وہ جلدی سے آتی ہمدان کی جارحانہ رویے کی وجہ سے سہمی کھڑی اجالا کی ڈھال بنی تھی۔ تم چپ رہو، تم کچھ نہیں جانتی فرحہ، یہ لڑکی۔ ہمدان انہیں کچھ بھی بتانے کا ارادہ ترک کرتے اجالا کا بازو تھامے اسے باہر لے جانے لگا تھا۔ یہ لڑکی میری بیٹی ہے ایس پی صاحب، اگر آپ کو ہمارا اس گھر میں آنا اچھا نہیں لگا تو ہم ایسے ہی چلے جاتے ہیں، آپ کو یوں ہمیں بے عزت کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ فرحہ ہمارا سامان لا کر دو۔ نسیم بیگم ہمدان کے ہاتھ سے اجالا کا بازو آزاد کرواتی شکوہ کنہ لہجے میں بولتی فرحہ کو اشارہ کرنے لگی، پھوپھو یہ لڑکی آپ کی بیٹی نہیں ہو سکتی، یہ… ہمدان کا دماغ بالکل الٹ چکا تھا۔ آنسو بہاتی سامنے کھڑی لڑکی وہی تھی جس کی اس کے آدمیوں نے بلیک اسٹارز کے گینگ لیڈر ہونے کی تصدیق کی تھی، پھر یہ لڑکی اس کی پھوپھو کی بیٹی کیسے ہو سکتی تھی؟ ہمدان نے ایک زہریلی نگاہ ڈری سہمی آنسو بہاتی اجالا پر ڈالی تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا یہ لڑکی اس کے گھر تک پہنچ جائے گی، مگر یہ تو مر چکی تھی، پھر یہ کیسے یہاں، وہ بھی اس کی پھوپھو زاد بن کر؟ ہمدان کا دماغ پوری طرح الجھ چکا تھا۔ اچھا، کیوں نہیں ہو سکتی یہ میری بیٹی؟ گزرے سالوں میں کتنی بار ملنے آئے ہو تم مجھ سے میرے گھر، جو جانتے ہو میرے بچوں کے بارے میں؟ نسیم بیگم کو ہمدان کا انداز بہت ہتک آمیز لگا تھا۔ یہ لڑکی ٹھیک نہیں ہے، آپ سب کو بیوقوف بنا رہی ہے۔ ہمدان نے بمشکل اپنے دماغ کو ٹھنڈا رکھتے انہیں سمجھانا چاہا، بس ایس پی صاحب بہت ہو گیا، یہ میرا گھر ہے، آپ کا تھانہ نہیں کہ آپ میری بچی کو یوں مجرم بنا کر اس پر الزامات کی بوچھار کر دیں گے۔ اجالا میری بھانجی ہے اور مجھے بہت عزیز ہے۔ 2 سال پہلے جب میں نسرین کے گھر گیا تھا تو میری طبیعت خراب ہونے پر اسی بچی نے میری بھرپور خدمت کی تھی، اور تم اسی بچی کو نہ جانے کیا کیا بول رہے ہو۔ اگر تمہیں ہمارے ساتھ نہیں رہنا تو مت رہو، مگر یہاں آ کر یوں تماشے مت کرو۔ اس لڑکی کے ساتھ رہ کر اس جیسے ہی ہو گئے ہو جس کے لیے کبھی بھی کسی پر بھی الزام لگا دینا بہت ہی عام سی بات تھی۔ صدیقی صاحب نے آتے اجالا کو اپنے بازو کے حصار میں لیتے ہمدان کی سخت نظروں سے بچایا تھا۔ پہلے پھوپھو اور اب اپنے بابا کے منہ سے اس لڑکی کی گواہی سن کر ہمدان نے ہونٹ بھینچ لیے تھے۔ اس نے ایک نظر سب پر ڈالی تھی جو سبھی اجالا کے حمایتی بنے کھڑے تھے، اور اگلے ہی لمحے وہ گہری سانس ہوا میں خارج کرتا خود کو ریلیکس کر گیا تھا۔ سوری پھوپھو، لگتا ہے مجھے ہی کنفیوژن ہو گئی ہے، مگر آپ کو ہرٹ کرنے کا میرا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ آئی ایم ریئلی سوری۔ ہمدان نسرین بیگم کو سینے سے لگاتا دل سے بولا تھا، ان کی کسی بھی معاملے میں کوئی بھی غلطی نہیں تھی۔ وہ انہیں یا باقی گھر والوں کو پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن جس کی اتنی بے عزتی کری تھی اس کی جانب نگاہیں غلط ڈالنا بھی گوارا نہیں کیا تھا اس نے۔ بھائی میں نے بریانی بنائی ہے، پلیز کھا کر چلے جائیے گا۔ ہمدان کو واپس مڑتا دیکھ فرحہ اس کا بازو تھامتی بہت منت بھرے لہجے میں بولی تھی، جس پر ہمدان چاہتے ہوئے بھی انکار نہیں کر پایا تھا، اور سب کے ساتھ اندر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ ان سب کو اندر جاتا دیکھ اجالا کے ہونٹوں پر ایک خوشگوار مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ اندر جو میں کہوں گا تم وہی کرو گی، اگر میری بات نہیں مانی تو تم اپنے ساتھ ساتھ اپنی فیملی کی زندگی بھی خطرے میں ڈال دو گی۔ حازم نے گاڑی شمشیر خان کے خفیہ بنگلے کی جانب بڑھاتے اپنے ساتھ بیٹھی ہبا کو وارن کیا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا یہ جذباتی لڑکی کوئی جذباتی حرکت کر سکتی ہے۔ اوکے، مگر تمہیں تو وہ لوگ جانتے ہیں، مجھے کیسے اندر جانے دیں گے وہ لوگ، وہ بھی ایسی حساس جگہ پر؟ ہبا نے آخر دماغ میں کھلبلاتا ہوا سوال پوچھ ہی لیا تھا۔ ان میں سے کسی کی بھی اتنی ہمت نہیں کہ وہ میری بیوی کو میرے ساتھ جانے سے روک پائے۔ حازم فاسٹ ڈرائیونگ کرتا روڈ پر نگاہیں گاڑے بولا تھا، جبکہ اس کی بات پہ پانی کی بوتل ہونٹوں سے لگائے بیٹھی ہبا کو زور کا جھونکا لگ گیا تھا۔ کیا کہا تم نے ابھی؟ بیوی؟ ہبا نے بمشکل اپنی سانس بحال کرتے اسے شاکی نگاہوں سے دیکھا تھا۔ اس کے ری ایکشن پر حازم کے ہونٹوں پر دل فریب مسکراہٹ بکھر گئی تھی، جو چہرے پر ہنوز سیاہ لباس ہونے کی وجہ سے ہبا دیکھ نہیں پائی تھی۔ یس ایس پی صاحبہ، آپ کو اپنی بیوی کی حیثیت سے انٹرویو کرواؤں گا، تبھی وہ میرے ساتھ اندر جانے دیں گے، اور میرا ٹیسٹ ابھی اتنا خراب بالکل بھی نہیں ہوا ہے کہ ایسی
ایسی سڑیل جذبات سے آری لڑکی کو بیوی بناؤں میں؟ حازم نے اس کے آگے بات کلیئر کرتے اس کی حیرت ختم کر دی تھی۔ ہبا اپنی رکی ہوئی سانس بحال کرتے ہوئے دوبارہ پانی پینے لگی تھی۔ درندہ ورنہ کچھ لمحے پہلے حازم کی گمبھیر بھاری اور لہجے میں کی جانے والی بات اس کے جسم سے جان نچوڑ گئی تھی۔ ہبا اس وقت سیاہ قمیض شلوار میں ملبوس تھی، آنکھوں پر سن گلاسز اور چہرے پر ماسک لگائے ہوئے تھی تاکہ شمشیر اور اس کے آدمی ایس پی ہبا کو پہچان نہ پائے۔ حازم اس وقت بلیک پینٹ شرٹ میں چہرے پر اپنے مخصوص اسٹائل میں رومال باندھ کر نقاب کیے ہوئے ماحول پر چھایا ہوا لگ رہا تھا۔ اس کے کثرتی چوڑے کندھے اور دراز قد اس کی شخصیت میں چار چاند لگا دیتا تھا۔ حازم کے مخصوص اشارے پر شمشیر خان کے آدمی نے گیٹ کھول کر انہیں اندر آنے دیا تھا۔ گاڑی سے اتر کر ایک آدمی کی ماہیت میں وہ دونوں اندر کی جانب داخل بڑھے تھے۔ حازم نے ہبا کو بالکل اپنے ساتھ رکھا ہوا تھا۔ ہبا اس کا یہ پروٹیکٹیو انداز نوٹ کیے بنا نہیں رہ پائی تھی۔ اس کا دشمن بھلا اس کی اتنی فکر کیسے کر سکتا تھا کہ اسے لیے اتنی خطرناک جگہ پر آ پہنچا تھا؟ اگر ان لوگوں کو ذرا سی بھی بھنک پڑ جاتی کہ وہ ان کے ٹھکانے پر ایس پی ہبا کو لے آیا ہے تو انہوں نے اسے ختم کرنے میں ایک سیکنڈ بھی نہیں لگانا تھا۔ ہبا کے ذہن میں یہ گتھی بہت گزرتے لمحے کے ساتھ الجھتی ہی جا رہی تھی۔ ذہن نصیب، آج تو ہمارے آشیانے کی رونق مزید بڑھ گئی ہے۔ شمشیر حازم کو دیکھتے ہی گرم جوشی سے ملا تھا، جبکہ ہبا مٹھیاں بھیج کر رہ گئی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ان کے ساتھ کیا کر ڈالے۔ وعدہ کیا تھا تم سے، بہت جلد ملنے آؤں گا، اور تم سے بہتر کون جان سکتا ہے کہ بلیک اسٹارز اپنے وعدے کے کتنے پابند ہے۔ حازم کے ساتھ صوفے میں براجمان ہوتا شمشیر کو معنی خیز سا جواب دے گیا تھا، جس کا مطلب سمجھے بغیر شمشیر خان کہا لگا گیا تھا، آپ نے شادی کر لی اور بلایا بھی نہیں، کیسی ہے بھابھی آپ؟ ہبا کو شمشیر خان حازم کے سامنے کافی مہذب لگا تھا، جو بات اسے کافی حیران کر گئی تھی۔ اسے تو لگا تھا کہ ان بلیک اسٹارز کی دہشت صرف عوام پر چھائی ہوئی ہے، مگر یہ تو انڈر ورلڈ کی دنیا کے بھی باپ لگ رہے تھے اسے ایک دم حازم سے خوف بھی محسوس ہو رہا تھا۔ کیا اس نے اپنے دشمن کے ساتھ ہاتھ ملا کر ٹھیک کیا تھا؟ بعد میں کہیں اس شخص سے لیا گیا احسان اسے بھاری تو نہیں پڑنے والا تھا؟ بلایا نہیں تھا، اسی لیے تو ملوانے لے آیا ہوں۔ ہبا کے جواب دینے سے پہلے ہی حازم بول پڑا تھا، محفل سجنے کا وقت کتنے بجے کا ہے؟ حازم نے جان بوجھ کر خود پر تھکن کے آثار طاری کرتے ہوئے پوچھا تھا، ابھی تو 2 گھنٹے باقی ہے، آپ کے لیے بیڈ روم تیار کروا دیا ہے، آپ لوگ جا کر کچھ دیر آرام کر سکتے ہیں۔ شمشیر خان نے فوراً میزبانی نبھائی تھی، آج پہلی بار بلیک اسٹار خود چل کر اس کے ٹھکانے پر آیا تھا۔ وہ نمبر بنانے کا اتنا اچھا موقع ضائع کیسے ہونے دے سکتا تھا؟ بہت شکریہ جناب، حازم اپنی مرضی کی بات سن کر خوش ہوا تھا۔ ویسے آج کی محفل میں زونیا بھی آ رہی ہے، اسپیشلی آپ کا سن کر۔ پچھلے 2 سالوں سے آپ سے ایک ملاقات کے لیے ماری پھر رہی ہے۔ شمشیر اچانک یاد آنے پر بولتا، حازم کو یہ بدمزہ کر گیا تھا، جبکہ ہبا کو چونک کر مشکوک نگاہوں سے حازم کو دیکھا تھا۔ اسے حازم کی اس دن کی لڑکیوں کے متعلق کہیں بات یاد آ گئی تھی۔ حازم شمشیر کی بات کا بنا کوئی جواب دے ہبا کو لیے روم کی جانب بڑھ گیا تھا۔ روم میں داخل ہوتے ہی خوخار نگاہوں سے حازم کو گھورتی ہبا نے اس کے سینے پر ایک زوردار پنچ رسید کیا تھا، اسے بند دروازے کی جانب دھکیل دیا تھا۔ حازم اس وار کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھا۔ کیا ہوا؟ دروازے سے چت کمر ٹکائے وہ سوالیہ نگاہوں سے اپنی خوخار ہوتی جنگلی بلی کو گھورتے ہوئے کہا تھا، جو ایک بار پھر پنجے جھاڑے اس کی جانب بڑھتی اسے کاٹ کر دبوچ گئی تھی۔ تم نے مجھ سے جھوٹ بولا نا؟ یہ لوگ کس محفل کی بات کر رہے تھے؟ یہاں کون سی محفل سجنے والی ہے؟ اور یہ زونیا کون ہے؟ کتنی لڑکیوں کے ساتھ افیئرز ہیں تمہارے؟ ہبا کے انداز سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ بھڑکتی آگ میں جھلس رہی ہے۔ یہ آگ کس چیز کی تھی وہ خود بھی نہیں جانتی تھی، جبکہ حازم آنکھوں میں شوخی بھرے چمک سجائے اس کے کمرے کے گرد
گرد دونوں بازو باندھے اسے اپنے قریب کر گیا تھا۔ تم جیلس ہو رہی ہو؟ دوسری طرف میں ذرا ناشتہ لے آؤ اندر سے۔ وہ فریج میں پڑا پراٹھا لانا ہی بھول گئی تھی۔ فرحہ ڈائننگ ٹیبل پوری طرح سے ریڈی کر چکی تھی۔ رائتا نہ دیکھ وہ جلدی سے اٹھی تھی۔ ٹیبل پر سبھی آ چکے تھے سوائے ہمدان کے، جو جب سے آیا تھا نسیم بیگم کے پاس ہی 5 منٹ بیٹھا تھا۔ کسی اور سے اس نے کوئی بات کرنا گوارا نہیں کی تھی، اور اس کے بعد فون پر ایسا بزی ہوا تھا کہ ابھی تک واپس نہیں آیا تھا۔ آپی آپ رکیں، میں لے آتی ہوں۔ اجالا اسے اشارے میں منع کرتی خود کچن کی جانب بڑھ گئی تھی۔ ابھی اس نے کچن میں قدم رکھا ہی تھا جب کسی نے اسے بازو سے تھام کر اندر کھینچتے دروازے کو زوردار انداز میں بند کرتے اس کی کمر بہت زور سے دروازے کے ساتھ لگاتے اس پر پوری طرح حاوی ہو گیا تھا۔ اجالا کے منہ سے چیخ نکلنے سے پہلے ہی وہ اس پر اپنی بھاری ہتھیلی دبا چکا تھا۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی میرے گھر میں گھس کر میرے گھر والوں کے ساتھ یہ کھیل کھیلنے کی؟ اگر تمہیں لگتا ہے مجھے بھی پوری دنیا کی طرح بے وقوف بنا لو گی تو تمہاری سب سے بڑی بھول ہوگی۔ تمہارا اتنا برا حال کروں گی کہ خود کو بھی پہچان نہیں پاؤ گے۔ ہمدان اس کی دونوں کلائیاں مروڑ کر کمر پر باندھے، دوسرے ہاتھ سے اس کا جبڑا دبوچے اسے شعلے برساتی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ اس کی اتنی سختی کے جواب میں اجالا کی آنکھوں سے آنسو رفتار ہوتے ہوئے نکل گئے تھے۔ وہ اس سے بازو آزاد کروانے کی کوشش میں ہلکان ہوتی اس کی اتنی قربت سے بری طرح لرز رہی تھی۔ ہمدان نے اس کا جبڑا اتنی زور سے دبوچ رکھا تھا کہ اسے بولنا مشکل ہو گیا تھا۔ ہمدان بہت غور سے اس کی ایک ایک حرکت نوٹ کر رہا تھا۔ اگر اس نے مہروسہ کا چہرہ دیکھا ہوتا تو اجالا میں مہروسہ کے سوا کوئی مشابہت نہیں لگی تھی اسے۔ مہروسہ جیسی ٹرینڈ لڑکی کے لیے اس گرفت سے آزاد ہونا مشکل نہیں تھا، مگر سامنے بے بسی اور تکلیف سے آنسو بہاتی لڑکی کوئی اور ہی لگی تھی اسے، بلیک اسٹارز کی گینگ لیڈر نہیں۔ تمہیں کیا لگتا ہے یہ نازک پنے کا ڈھونگ کر کے تم مجھے گمراہ کر لو گی؟ تمہارا ہمدان نے طبی آواز میں ہرراتے اس کا جبڑا آزاد کر دیا تھا۔ اجالا کا پورا چہرہ بھیگ چکا تھا۔ کچھ دیر تک تو وہ کچھ بولنے کی قابل نہیں ہو پائی تھی۔ آپ کیا بول رہے ہیں؟ ہاں میں کیوں کروں گی ایسا؟ میں تو آپ کو جانتی بھی نہیں ہوں، آج پہلی بار دیکھا ہے میں نے آپ کو۔ میں تو یہاں آنا بھی نہیں چاہتی تھی، ایگزامز ختم ہونے کے بعد کچھ کورسز کرنے تھے، مگر مما نے وہ بھی نہیں کرنے دیے۔ وہ یہاں لانا چاہتی تھی مجھے، لیکن مجھے اب یہاں نہیں رہنا، میں مما کو کہوں گی۔ سسکیوں کے بیچ کمزور سی آواز میں بولتی وہ ہمدان کو اس کی کلائیاں آزاد کرنے پر مجبور کر گئی تھی۔ بڑی بڑی جھیل سی دلکش آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھیں، لمبی خمدار گیلی پلکیں شبنم کے قطروں سے سجی اس وقت بہت دلکش لگ رہی تھی۔ ہمدان بے اختیار اس حسین بلا سے دور ہوا تھا جو بہت بری طرح چپک گئی تھی اس سے، ہر بار ایک نئے روپ میں اس کے سامنے آ کر اسے مزید الجھا دیتی تھی۔ دوسری طرف شاویز رات ہونے سے پہلے ہی واپس لوٹ آیا تھا۔ اپنی کیفیت سمجھ نہیں پایا تھا، نہ جانے کیا چیز اسے واپس بلیک ہاؤس کھینچ لائی تھی، ورنہ آج تک کبھی بھی وہ اس طرح بنا اپنا کام پورا کیے واپس نہیں لوٹتا تھا۔ اپنے روم میں آ کر چینج کر کے فریش ہوتے وہ باہر نکل آیا تھا۔ مہروسہ اور حازم دونوں اس وقت اپنے مشنز پر تھے، جبکہ غیر متوقع کی وجہ سے اسے پبلک ہاؤس پر سناٹا سا چھایا ہوا محسوس ہوا تھا۔ شاہ وزیر سگریٹ سلگا کر ہونٹوں میں دباتا اپنی پسندیدہ جگہ پر آ بیٹھا تھا، جہاں مہروسہ اور حازم کے ساتھ بیٹھا تھا۔ ایک دم تاریک جگہ، اسے اندھیرا بہت پسند تھا۔ سیاہ بادلوں سے ڈھکے آسمان کو گھورتے وہ سگریٹ کا دھواں اپنے حلق میں اتار رہا تھا، جب اقرا نے آ کر اس کی مہوے توڑنی چاہی۔
ہجوم سے کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ شاہویز نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ سر وہ آپ کے کہنے پر پریسا کو کال کی اوڈری میں بیٹھا دیا گیا تھا۔ اس نے کل سے کچھ نہیں کھایا اور وہ اندھیرے سے بہت زیادہ اچھی طرح سے واقف ہے۔ پتہ نہیں اب تک اس کا کیا حال ہو چکا ہوگا۔ اقرا کو معصوم سی پریسا بہت پیاری لگتی تھی۔ اسے اس کی بہت زیادہ فکر ستائی جا رہی تھی، اس لیے اس نے شاہویز کے غصے سے شدید خوفزدہ پریسا کے پاس ہونے کے باوجود وہ آس پاس پریسا کی سفارش لیے آ پہنچی تھی۔ اوہ، اسے تو میں بھول ہی گیا تھا، شاہویز لاپرواہی سے کہتا اپنی جگہ سے چلا گیا تھا۔ اس کا یہ بھول پن اقرا ہضم ہی نہیں کر پائی تھی۔ شاہویز سکندر کوئی بات بھول جائے ایسا ممکن نہیں تھا۔ میں دیکھتا ہوں اسے۔ شاہویز سکندر کو ایشٹرے میں مسلتا اس جانب بڑھ گیا تھا۔ کوئی تو گڑبڑ چل رہی ہے شاہ سر کے درمیان میں۔ یہ پریسا کے معاملے میں اتنا عجیب بیہیو کیوں کر رہے ہیں؟ اقرا شاہویز کی چوڑی پشت کو گھورتے پرسوچ انداز میں بولی تھی۔ شاہویز لائٹ آن کرتا اندر داخل ہوا تھا۔ اس کمرے میں کوئی کھڑکی اور روشن دان نہیں تھا، جس کی وجہ سے خوب اندھیرا چھایا ہوا تھا، مگر سامنے کا منظر دیکھ ایک لمحے کے لیے شاہویز سکندر کے چہرے پر بھی پریشانی نمایاں ہو گئی تھی۔ پریسا کرسی پر رسیوں میں بندھی بے ہوش پڑی تھی۔ لمحے کے 1000ویں حصے میں شاہویز کو اپنی سنگ دلی پر افسوس ہوا تھا، مگر اگلے ہی لمحے یہ احساس زائل بھی ہو چکا تھا، کیونکہ غلطی اس لڑکی کی ہی تھی جو بلیک بیسٹ سے ٹکرانے کی بے وقوفی کر رہی تھی۔ وہ معاف نہیں کرتا تھا، سزا دیتا تھا، جس کے زیر اثر اس وقت پریسا آفندی تھی۔ جلدی سے رسیاں کھولتے شاہویز اس کی برف کی طرح ٹھنڈے پڑتے وجود کو باہوں میں اٹھائے باہر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ اسے اس کے روم میں لا کر بیڈ پر لٹاتے شاہویز نے کمفرٹر سے اس کی ٹھنڈ سے سرد پڑتے وجود کو ڈھانپ دیا تھا۔ پریسا کے ہونٹ بالکل نیلے پڑ چکے تھے۔ شاہویز نے ہیٹر آن کرتے روم کا ٹمپریچر بڑھایا تھا۔ ڈاکٹرز کی پوری ٹیم فل ٹائم بلیک ہاؤس میں بنائے گئے ہاسپٹل میں موجود رہتی تھی۔ شاہویز کی ایک کال پر فیمیل ڈاکٹر پہنچ پڑی تھی۔ سر، یہ بہت زیادہ بھوک، خوف اور ٹھنڈ کی وجہ سے بے ہوش ہوئی ہے، کچھ دیر میں ہوش آ جائے گا۔ یہ بہت نازک ہے، اس طرح کی سختیاں برداشت نہیں کر سکتی۔ اگر زیادہ دیر یہ اسی کنڈیشن میں رہتی تو ان کی طبیعت زیادہ بگڑ سکتی تھی۔ ڈاکٹر آخر میں ڈرتے ڈرتے شاہویز کو اس کا خیال رکھنے کا کہتی سامان لیتی وہاں سے نکل گئی تھی۔ شاہویز نے مٹھیاں بھیجے آنکھیں موندے تکیے پر سر رکھ کر لیٹی پریسا کو دیکھا تھا، جس پر وہ ذرا سی سختی بھی نہیں کر پا رہا تھا۔ اقرا کو بھیجو، شاہویز نے سگریٹ کی ڈبی دینے آئے ملازم کو کہا تھا۔ وہ اقرا کو یہاں بھیج کر خود اس لڑکی سے دور جانا چاہتا تھا۔ سر، وہ تو جنید سر کے ساتھ باہر چلی گئی ہے، کسی ضروری کام سے جانا تھا انہیں۔ ملازم کے بتانے پر شاہویز کی نقوش مزید تن گئے تھے۔ آنم کو بھیج دو، شاہویز نے سگریٹ سلگاتے ایک بار پھر باہر کی جانب بڑھتے ملازم کو آواز دی تھی۔ سر، وہ بھی نہیں ہے اس وقت، انہیں صبح آپ نے خود بھیجا تھا شاید۔ ملازم نے شاہویز کا لال پڑتا چہرہ دیکھ ڈرتے ڈرتے کہا تھا کہ کہیں شاہویز کا یہ شدید غصہ اسی پر نہ نکل جائے۔ واٹ دی ہیل، کہاں مر گئے ہیں سب کے سب ایک ساتھ؟ شاہویز نے ایک زوردار ٹھوکر ٹیبل پر رسید کرتے زچ ہوتے کہا تھا۔ وہ اس جادوگرنی کے پاس زیادہ دیر رکنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا جو اسے اپنے سحر میں جکڑنا چاہتی تھی، جس کے قریب آتے ہی شاہویز سکندر کا دل اس سے بغاوت کرنے لگتا تھا۔ یہاں کسی مرد کو پریسا کا خیال رکھنے کے لیے چھوڑنا اسے گوارا نہیں تھا، اکیلے اس حالت میں چھوڑنا ممکن نہیں تھا۔ اس کا دماغ بالکل خراب ہو چکا تھا۔ ملازم اجازت ملتے ہی خاموشی سے نکل گیا تھا، مگر شاہویز کے زوردار ٹھوکر مارنے پر پریسا کسمسائی تھی۔ اسے حرکت کرتا دیکھ شاہویز سکندر اپنا سگریٹ ملازم کی لائی ایشٹرے میں مسلتا بے اختیاری میں اس کی جانب بڑھا تھا۔ آج تک کبھی اس نے کسی کے لیے اپنا سگریٹ کیوں آدھا نہیں بجھایا تھا۔
چاہے وہ بندہ مر ہی کیوں نہ رہا ہو، مگر اس وقت جو حرکت بے دہانی میں کر گیا تھا اس پر اس وقت وہ خود بھی دھیان نہیں دے پا رہا تھا۔ اریو کے شاویز اس کے سر پر کھڑا ہوتا بلب کی روشنی میں دیکھتے، اس کے حسین نقوش کو گھورتے اپنے مخصوص روٹ انداز میں پوچھنے لگا تھا۔ پریسا نے آنکھیں کھولتے ہوئے اجنبی نگاہوں سے اسے دیکھا تھا، جو اس سے کچھ زیادہ فاصلے پر تھی، پر ہی آنکھوں میں شاید فکر کی ہلکی سی جھلک لیے اس پر جھکا ہوا تھا۔ شاویز نے بہت غور سے نوٹ کیا کہ پریسا کی آنکھوں میں اجنبیت، ناراضگی اور پھر غصے کے رنگ آن ٹھہرے تھے۔ شاویز نے اس کے ساتھ جو سلوک کیا تھا، اس کے بعد وہ اس شخص کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ پریسا نے بنا اسے کوئی جواب دیے اس کی جانب سے اپنا چہرہ پھیر لیا تھا۔ میں نے کچھ پوچھا ہے تم سے؟ شاویز کو اس کا انداز سخت برا لگا تھا۔ نہیں دے رہی جواب؟ کیا کر لو گے تم؟ دوبارہ قید کر دو گے وہاں مجھے؟ کر دو، نہیں ڈرتی میں تم سے۔ پریسا کی طبیعت پھر اب کافی بہتر ہو چکی تھی۔ ہیٹر لگا ہونے کی وجہ سے روم میں ٹھنڈ کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ وہ کمفرٹر ہٹاتی بیڈ سے اٹھ گئی تھی۔ شاویز خاموشی سے مٹھیاں بھیجے اس کے بکھرے حلیے کو دیکھتا رہا تھا۔ اس لڑکی کو خود کو ڈھانپنا بالکل بھی نہیں آتا تھا۔ شاویز نے فوراً اس کی جانب سے نظریں چراتے اپنے غصے پر قابو پایا تھا۔ یہ لڑکی جب بھی اس کے قریب ہوتی تھی اس کا غصہ ایسے ہی سوانے زی پر پہنچا ہوتا تھا۔ میں کھانا بھجوا رہا ہوں، اگر اب بھی نہ کھایا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ میں تمہیں اتنی آسانی سے بالکل بھی مرنے نہیں دوں گا۔ شاویز اپنا دوسرا سگریٹ سلگاتا باہر کی جانب جاتے ہوئے بولا تھا۔ اگر اسے اس وقت پریسا نے نخرہ دکھایا تھا تو اس نے بھی فوراً بتا دیا تھا کہ اس میں بھی ایٹیٹیوڈ کوٹ کوٹ کر بھرا ہے۔ تم سمجھتے کیا ہو خود کو؟ تم اپنا یہ درندگی بھرا روپ دکھا کر مجھے ڈرا لو گے؟ میں اب نہیں ڈرنے والی تم سے، اور جب تک میری پسند کا بنا ہوا کیک میرے پاس نہیں آ جاتا میں پانی تک کا گھونٹ بھی اپنے حلق سے نہیں نکالوں گی۔ پریسا غصے سے اس کے مقابل آتے چلاتے ہوئے بولی تھی۔ اس نے پچھلے کچھ گھنٹے کس قدر اذیت میں گزارے تھے یہ صرف وہی جانتا تھا۔ اسے اندھیروں سے بہت ڈر لگتا تھا، اور یہاں بھی اس کے بے ہوش ہونے کی وجہ بھوک اور ٹھنڈ سے زیادہ اندھیرے کا خوف تھا۔ پریسا کا اندازہ اسے قطعی پسند نہیں آیا تھا۔ وہ آنکھوں میں سرد پن لیے اس کی جانب بڑھا تھا۔ تو تمہیں مجھ سے ڈر نہیں لگتا؟ شاویز کی پتریلی نگاہوں اور ٹھنڈے ٹھار لہجے پر وہ خوف سے کانپ گئی تھی، مگر اس نے شاویز کے سامنے ظاہر نہیں ہونے دیا تھا۔ اس شخص سے اسے کتنا ڈر لگتا تھا یہ وہ بیان نہیں کر سکتی تھی، جو کبھی بھی کہیں بھی کچھ بھی کر سکتا تھا۔ تم نے ابھی میرا درندگی بھرا روپ دیکھا ہی کہاں ہے؟ جس دن دیکھو گی تو سہ نہیں پاؤ گی، اور یہ ساری بکواس کر کے تم اپنے لیے مشکلات کھڑی کر رہی ہو۔ اب مزید اگر میرے بارے میں ذرا سی بکواس بھی کی تو میں تمہاری زندگی مزید تنگ کر دوں گا۔ شاویز نے بات کے اختتام پر الٹے قدموں پیچھے جاتی پریسا کی کمر میں بازو حمائل کرتے اسے اپنی جانب کھینچ لیا تھا۔ پریسا اپنی بچاؤ کی کوشش کرنے کے باوجود اس کے سینے سے آ ٹکرائی تھی۔ تم جانتی ہو اب تک کتنے قتل کر چکا ہوں میں؟ شاویز اس کا جبڑا مٹھی میں دبوچے اس کا چہرہ اپنے چہرے کے قریب کرتے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا۔ پریسا کو لگا تھا اس انسان سے الجھ کر اس نے بہت بڑی غلطی کر دی ہے۔ 99۔ شاویز نے خود ہی جواب دیتے پریسا کے 14 طبق روشن کر دیے تھے۔ اس کی آنکھوں کی پتلیں ناقابل یقین تک واہ ہوتی۔ شاویز سکندر کو پل بھر کے لیے مبہوت کر دیا تھا۔ یہ لڑکی حسن کا مجسمہ تھی۔ شاویز سکندر اس بات سے ہرگز انکار نہیں کر پایا تھا۔ تو سوچو میں کتنا خطرناک انسان ہوں اور کیا کچھ کر سکتا ہوں۔ شاویز پریسا کی بولتی بند کروا چکا تھا۔ جنید اگلے آدھے گھنٹے کے اندر گلبہار بیکر سے گلشیر نامی شخص کو اٹھا کر یہاں پہنچو۔ شاویز کی بات سن کر پریسا نے اپنی گول گول آنکھیں گھما کر اسے دیکھا۔ مجھے کیک نہیں کھانا، آپ پلیز گل بھائی کو کچھ مت کریں۔ پریسا وہ مشکل بول پائی تھی۔ افندی مینشن میں ہمیشہ اس کی ہر فرمائش اور ضد مان لی جاتی تھی، مگر اس نے یہ کبھی نہیں سوچا تھا کہ کبھی کیک کی فرمائش اسے اتنی مہنگی پڑ سکتی ہے۔ شاویز اسے اپنی سخت گرفت سے آزاد کرتا خاموشی سے وہاں سے نکل گیا تھا۔ آپ کیا بول رہے ہیں؟ میں کیوں کروں گی ایسا کچھ؟ میں تو آپ کو جانتی بھی نہیں ہوں۔ آپ پہلی بار دیکھا ہے آج آپ کو۔ میں تو یہاں آنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ ایگزامز ختم ہونے کے بعد کچھ کورسز کرنے تھے، مگر مما نے وہ بھی نہیں کرنے دیے۔ وہ یہاں لانا چاہتی تھی، لیکن مجھے اب یہاں نہیں رہنا۔ میں مما کو کہوں گی۔
سسکیوں کے بیچ کمزور سی آوازیں بولتی وہ ہمدان کو اس کی کلائیاں آزاد کرنے پر مجبور کر گئی تھی۔ بڑی بڑی جھیل سی دلکش آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھی، لمبی خمدار گیلی پلکیں شبنم کے قطروں سے سجی اس وقت بہت دلکش منظر پیش کر رہی تھی۔ ہمدان بے اختیاری اس حسین بلا سے دور ہوا تھا جو بہت بری طرح چپک گئی تھی اس سے، ہر بار ایک نئے روپ میں اس کے سامنے آ کر اسے مزید الجھا دیتی تھی۔ تم یہ جو کر رہی ہو اس کا انجام بہت برا ہونے والا ہے۔ میں اب اسی گھر میں رہوں گا اور 24 گھنٹے تم پر نظر رکھی جائے گی۔ اگر میرے گھر والوں کو ذرا سا بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو تمہارے اس گینگ کی دھجیاں اڑا کر رکھ دوں گا۔ ہمدان اس سے دور ہوتا وارن کرنا وہ نہیں بھولا تھا۔ اجالا کی آنکھوں سے بہتے آنسو اسے عجیب سے احساس سے دوچار کر گئے تھے۔ یہ ثابت کرنے کے لیے اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا کہ یہ لڑکی اجالا نہیں بلکہ بلیک اسٹارز مہروسہ ہے، بلیک اسٹار گینگ کی لیڈر مہروسہ کنول ہے، جبکہ اس لڑکی کے پاس اپنے اجالا ہونے کے بہت سارے ثبوت تھے جنہیں وہ جھٹلا نہیں پایا تھا۔ اس کے اپنے گھر والے اس کی کوئی بات سننے اور یقین کرنے کو تیار نہیں تھے، وہیں اس کا دل ایک منٹ کے لیے بھی یہ ماننے کو تیار نہیں تھا کہ یہ لڑکی مہروسہ نہیں اجالا ہے۔ اسے اس لڑکی نے اپنے کھیل میں بری طرح الجھا رکھا تھا۔ اب مجبوراً اسے اسی گھر میں رہنا تھا جہاں وہ آنا بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ ہمدان بنا کچھ کھائے گھر سے ہی نکل گیا تھا۔ گھر کے سب لوگ اجالا اور نسرین بیگم سے ہمدان کی بدترین رویے کی وجہ سے شرمندہ تھے اور بہت شرمندہ نظر آ رہے تھے، مگر اجالا کی خوش مزاجی نے زیادہ دیر ایسا ماحول نہیں رہنے دیا تھا۔ ویسے آپ کے بھائی پیدائشی ایسے تھے یا کسی وجہ سے اتنے سڑیل ہو گئے ہیں؟ فرح کے ساتھ چائے پیتے اجالا نے ہمدان کی طرح منہ بنانے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے پوچھا۔ شروع سے ہی کافی سیریس مزاج کے ہیں اور پولیس فورس جوائن کرنے کے بعد تو مزید اسٹرکٹ ہو گئے ہیں، لیکن دل کے بہت اچھے ہیں، اپنوں کو ذرا سا بھی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے، ابھی بس ناراض ہیں ہم سے اسی لیے دور ہیں، مگر میں جانتی ہوں بہت جلد ان کے دل سے ناراضگی بھی ختم ہو جائے گی، بس اس چڑیل کا سایہ ہٹ جائے ان کے اوپر سے۔ بات کے اختتام پر مریم کے ذکر پر فرح کا حلق تک کڑوا ہو گیا تھا۔ کون؟ کس کی بات کر رہی ہے آپ؟ اجالا اس کی جانب سوالیہ نگاہوں سے دیکھتی متجسس ہوئی تھی۔ ایک منٹ، ماما بلا رہی ہے، میں بھی آتی ہوں۔ فرح سمیہ بیگم کے بلاوے پر فوراً اس جانب بھاگی تھی، جبکہ اجالا ایک بار پھر بات ادھوری رہ جانے پر بدمزاجی ہو گئی تھی۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں، اگلی قسط میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔